سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ نبیۃ دعوتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزات متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیم حسبہ اسماعیل اصلہ ادمی فهو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصاف جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی پاک قائد المرسلین امام الاولین والآخرین سید النبیین حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میری آپ سب کی بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم قبلہ عارفہ کعبہ عاشقہ خواجہ خواجگان حضور بابا جی سرکار خواجہ پیر سید نور محمد چراہی میں حاضر ہیں. اس چیز کا مجھے حکم فرمایا پیر طریقت رہبر شریعت جناب ڈاکٹر پیر سید مقدس امیر بادشاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے. ان کے حکم پاک کی بدولت مجھے یہ اعزاز اور شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی عظمت شان مقام مرتبہ کے حوالے سے میں تمہیداً گفتگو عرض کرنے لگا ہوں. اس کے بعد پھر جیسا آپ نے مجھے کہا مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اس کے بعد پھر بابا جی سرکار اولیاء کرام کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. عربی میں جو احادیث پاک میں پیش کروں گا اس میں ذرا آپ کو مجھے توجہ چاہیے کہ اس علاقے کے لوگ چونکہ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہیں سوشل میڈیا یا دیگر آپ نے سیریز وغیرہ پر سنا ہو لیکن پہلی دفعہ آپ میرے مخاطب ہو. ذرا آپ نے میرے ساتھ میں سبحان اللہ. ابن کثیر تفسیر ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت اتبی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہم اسد بزرگ ہیں. حضرت اتبی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہم اسد بزرگ ہیں عظیم محدث سے. آپ فرماتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء اعرابی. حضرت اتبی فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی قبر پاک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی شخص آ گیا. اس دیہاتی شخص نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ سمعت اللہ. یا رسول اللہ میں رب سے یہ سن کر آیا ہوں یعنی قرآن میں پڑھ کر آیا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے حبیب تیرے پاس آ جائیں. لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے میرے حبیب تیرے پاس آ جائیں. سبحان اللہ. سرکار کے مثال کے 200-250 برس بعد کا واقعہ ہے. حضرت اتبی فرماتا کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کی قبر پاک کے پاس حاضر تھا. ایک دیہاتی شخص آیا اس نے آ کر یہ آیا کریمہ پڑھی. اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ وقد ظلمت نفسی میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں وجئتک تستغفر لی اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ مجھے بخشوائیے. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ مجھے بخشوائیے. عاشقوں سنیوں چرائیوں جسے سمجھ آ جائے اسے سبحان اللہ کہہ دو. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت
خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اب مجھے بخشوائیے۔ اس کے بعد اس نے عربی میں سرکار کی نعت کا ایک شعر پڑھا کہ آج جو تے حکومت منکرہ دی ہے پر سرکار کی جانی مبارک کے سامنے جلے ستون نے انہاں تے شعر آج بھی لکھا ہوا ہے۔ یا خیر من دفنت بالقائے آزمہ فتاب من طیبہن القوم العتب نفس الفداء لقبر انت ساکرہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقائے آزمہ، اے ان سب میں سے بہترین جو اس دنیا سے چلے گئے، اے ان سب میں سے بہترین جو اس زمین کے اندر مدفون ہیں، کہ جن کے وجود پاک کی خوشبو سے پہاڑ بھی خوشبودار ہو گئے، میدان بھی خوشبودار ہو گئے۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ میری جان اس قبر پر قربان جس کے اندر آپ تشریف فرما ہو۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس قبر کے اندر معافی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، جود بھی ہے، کرم بھی ہے۔ سرکار کی مثال کے کتنے برس بعد کا واقعہ؟ 200-250 برس بعد کا واقعہ۔ دیکھ رہے ہیں امام بخاری کے ہم اثر بزرگ حضرت عتبی کے دیہاتی شخص سرکار کی قبر پاک پر آ کر محبت بھرے انداز میں اپنی عرضیں پیش کر رہا ہے۔ حضرت عتبی فرماتے ہیں جب اس نے یہ عرض پیش کی ثم انصرف الاعرابی، ذرا توجہ رکھو بھائی، ثم انصرف الاعرابی، عتبی کہتے ہیں پھر وہ عرابی پلٹا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ دیہاتی پلٹیا نا فغلبتنی عینا، یا مجھے نیند آ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عتبی فرماتے ہیں فغلبتنی عینا، یا مجھے نیند آ گئی۔ فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا۔ سرکار نے یا عتبی الحق العرابی فبشر ان اللہ قد غفر لہ۔ سرکار نے عتبی اٹھ، عتبی اٹھ، جاؤ اس عرابی کو جا کر کہہ کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ کھاندے سارے بابا جی سب اسی سارے بابا جی سرکار دے قدماں دا صدقہ کھا۔ سبحان اللہ۔ میں عرباں وچ عربی بولنا، فارسی جانن والے فارسی بولنا، جتھے مجھے کوئی حجاب نہیں آتا، لیکن اس جگہ سے میں بڑا سمجھ کے تقریر کر رہا ہوں، اس جگہ سے بڑا سمجھ کے۔ اور میں عرض کی کسی کے بابا جی سرکار دے جڑے خاک دے ذرے نے نا، میں کہ اپنے آپ اس کے قابل بھی نہیں سمجھ رہا کہ اس خاک دے ذرے۔ اللہ اللہ اللہ، عظمت شان مقام۔ ہوں میں موضوع چھیڑیا تو تمہارے ذہن ادھر چلے جا کے سمجھ آ رہی تھی۔ حضرت عتبی دیکھ رہے تھے، اس عرابی نے آ کے عرض کی تھی سرکار کی بارگاہ وچ نعتیہ شعر پڑھیا، اس کے بعد وہ دیہاتی پلٹا۔ حضرت عتبی کہتے ہیں ثم انصرف العرابی، جب وہ عرابی پلٹا فغلبتنی عینا، یا مجھے نیند آ گئی۔ فرائیت النبی فی النوم، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا۔ سرکار نے اپنا یا عتبی اٹھ، الحق العرابی، اس عرابی کو جا کر کے فبشرہ سے بشارت دے ان اللہ کا غفر لہ، کہ عرابی اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ عاشقان مصطفیٰ اس دیہاتی سے، عرابی سے کئی گناہ ہوئے ہوں گے پہلے، کئی گناہ ہوں گے بعد میں، کیونکہ وہ معصوم تو نہیں تھا نا۔ کئی گناہ ہوئے ہوں گے پہلے، کئی ہوں گے بعد میں۔ سرکار نے جو فرمایا جا تیرے سارے بخشے گئے، سمجھ آئیے، سرکار نے جو فرمایا جا تیرے سارے بخشے گئے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے دیہاتی، پہلے والے گناہ تو کہیں پر بھی سچی توبہ سے بخشے جا سکتے ہیں، گھر میں مسجد میں کہیں پر بھی سچی توبہ سے بخشے جا سکتے ہیں۔ اے عرابی، تو بھی کیا یاد کرے گا؟ تو آیا ہے دونوں جہان کے شہنشاہ کی بارگاہ میں، جو تیرے پہلے بھی بخشے گئے تھے۔ انشاءاللہ میری تقریر کو بعد، کیونکہ کافی وقت کے اثر تھا، انشاءاللہ ایوری میری جڑی 35-40 منٹ کی گفتگو ہے نا، 3:15 3:30 تک اسی نماز ظہر ادا کر لیں گے، پریشان نہ ہوئے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں اے خواب دا واقعہ، حضرت عتبی نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا خواب، حضرت عتبی نے، لوگ کہتے ہیں خواب دیکھا، میں نے کہا چتر قسم کے لوگوں کے خواب اور ہوتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے خواب اور ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو خواب ہی دیکھا تھا، حج کے اہم رکن کی بنیاد بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب ہی دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہا ہے، پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ اے خواب نہیں، مولا کائنات حضرت ابو المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں
علي قال كاتب علينا اعرابي بعد ما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثه ایام. مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار کو اپنی قبر پاک میں جلوہ گر ہوئے 3 دن گزرے تھے. کتنے دن؟ 3 دن گزرے تھے. ایک دیہاتی آ گیا قادم علینا اعرابی بعد ما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار کو اپنی قبر پاک میں جلوہ گر ہوئے 3 دن گزرے تھے. ایک دیہاتی آ گیا فرما بنفسہ علی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آ کر اپنے آپ کو سرکار کی قبر پاک کے پاس اس طرح دھڑم سے گرایا جس طرح بچہ بے قرار ہو کر ماں کی آغوش میں آتا ہے. وہ حسام ترابہ علی راسہ سرکار کی قبر پاک کی مٹی مبارک لے کر اپنے سر پر ملنے لگا. وقال یا رسول اللہ قلت فسمعنا قولک. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہم نے سنا. وہ وَإِنْ عَنِ اللَّهِ مَا وَإِنْ عَنْكَ. یا رسول اللہ تو سر رب بولو لیاسی تہاڈے کو. سبحان اللہ. مسجد باشندوں اللہ توجہ نال اسی توجہ نال سن لو. میں تھوڑے چہرے دیکھ رہا پر نہ ذرا مخاطب ہو گیا. دیکھ کون رہا ہے؟ حضرت علی. کتنا بیٹھ جائے رسول ذرا خلے لگ. دیکھ کون رہا ہے؟ حضرت علی. بولو کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت علی کے سامنے ایک بندے نے سرکار کو اپنی سرکار کی قبر پاک کے پاس اپنے آپ کو گرایا. سرکار کی قبر پاک کی مٹی لے کر چومی سر پر ملی اور حضرت علی نے روکا نہ. میں کہ حضرت علی ایسا کہ سر چکن عالیہ کو رسول ایسا کرنا شرک کو روکو. آواز آئی کیوں روکو؟ شرک ہوتا تو روکتا. شرک اور ہوتا ہے، عشق اور ہوتا ہے، بدعت اور ہوتی ہے، محبت یہی آیا کلمہ پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حضرت علی فرماتے ہیں پھر اس نے کہا توجہ رکھو وقت ظلم تو نفسی. یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں یعنی گناہ کر بیٹھا ہوں. وَجِئْتُكَ تَسْتَغْفِرْنِي. آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ مجھے بخشوائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام مشائخ اعظام توجہ کے ساتھ سنیے گا. کہنے لگا وقت ظلم تو نفسی یا رسول اللہ ایتھے لیکن میرا ایتھے اختلاف ہے. اسی نہ ایتھے پیر بن کے آیا نہ مولوی بن کے آیا. سرکار نے غلام بن کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظلم تو نفسی کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں. وَجِئْتُكَ تَسْتَغْفِرْنِي. آپ کے پاس آیا ہوا مجھے بخشوائیے. اور خواب نہیں آیا. فراہیو خواب نہیں آیا. جی ساری کہہ دو خواب نہیں آیا. حضرت علی فرماتے ہیں فنودی من القبر انہ قد غفر لک. ڈائریکٹ قبر پاک میں سے آواز آئی جا تجھے بخش دیا گیا. سبحان اللہ. جی ساری کہہ دو جا تجھے بخش دیا گیا. حضرت قطبی کو آیا خواب. حضرت علی کو خواب نہ آیا ڈائریکٹ قبر میں سے آواز آئی. حکمت یہ ہے کہ قطبی تیرا اثر چھوٹا ہے، تیرا بھانڈا چھوٹا ہے. تینوں خواب آئے گا تو آواز برداشت نہیں کر سکتا. تینوں خواب آئے گا پر علی تیرے سینے پر ہے مصطفیٰ کا ہاتھ. تمہیں خواب نہیں آئے گی ڈائریکٹ قبر میں سے آواز آئے گی. آج لوگ ہمیں کہتے سنیو تم عرس مناتے ہو، تم میلاد مناتے ہو، نام محمد پر انگوٹھے چومتے ہو، قیام کرتے ہو، صلاۃ پڑھتے ہو. دلیل لاؤ. کہ میں ہر جگہ ایک ہی گل کہنا تسی آکھو دلیل ساڈے پیر دین گے ساڈے مولوی دین گے. ساڈے کول ایک ہی دلیل ہے محبت. جنہیں سینے میں جنی ہے انہیں زور. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ سرکار نے پیالے میں اپنا پیشاب مبارک حضرت ام ایمن کو دیا. حضور نے اپنا روڈ کیا وہ پی کر آ گئی. قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتے ہیں رسول اللہ کا پیشاب مبارک پیو اور حضرت ام ایمن نے کیا. سرکار نے پیالے میں اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا. حضور نے اپنا دفن کر کے وہ پی کر آ گئے. قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتے ہیں رسول اللہ کا خون مبارک پیو تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے پیا. دلیل کیا ہے؟ ساری محبت کہنے. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ سرکار
نے اپنے بال مبارک کٹوائے، حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں سلوا لیے. قرآن کی صحیح ہم کون سی آیت ایسی ہے جو کہتی ہو کہ سرکار کے منہ مبارک اپنے بالوں میں سلواؤ، پر حضرت خالد بن ولید نے سلوائے؟ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی قریش کے سفیر بن کر مسلمانوں کے لشکر میں آئے، واپس آ کر آئی قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسریٰ والنجاشی واللہ رأیت ملکا قط یعذبہ ما یعذب اصحاب محمد محمدا واللہ ترحم رخامة اذا بکت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده وإذا منتظر امره وإذا تودع يعتدلون على وجوهه وإذا تكلم خفت اصوات عنده وما يحيطون إليه النصر عظيما له وإنه قد أراد عليكم خطة رشد فاقبلوها. قریش کا سفیر کہنے لگا قریش والوں کس نبی سے لڑنے کا سوچ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں کیسر و کسریٰ نجاشی کے پاس کیا، اور اللہ کی قسم میں نے کچھ نہ دیکھا جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کی دیکھا؟ قریش کے سفیر کہنے لگے میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کے نبی جب منہ سے جواب دہن کو جدا کر ان کے صحابوں سے لے کر چہروں پر مارتے ہیں، سبحان اللہ. ان کے وضو کے پانی کو پی جاتے ہیں. قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتے ہو رسول اللہ کے وضو کے پانی کو پی جاؤ؟ سرکار کا لعاب دہن چہروں پر ملو پر حضور کے صحابہ کرتے تھے. دلیل کیا ہے؟ اونچی ساری دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ میں نے حضرت خالد بن ولید سے عالم تصور میں پوچھا رسول اللہ کے بالوں کو ٹوپی میں کیوں سلوایا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں. حضرت ام ایمن سے پوچھا سرکار کا پیشاب مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتی ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا سرکار کا خون مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں. صحابہ سے پوچھا حضور کا وضو کا پانی کیوں پی جاتے ہو؟ آواز محبت جو کرتے ہیں. سنیوں سے پوچھا، عاشقوں سے پوچھا سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی آشکار مصطفیٰ ان بریدتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت یشرون ومیات صف. توجہ، بابا جی سرکار خواجہ نور محمد چراہی رحمت اللہ علیہ کے غلاموں آپ کے قدموں میں حاضری دینے والوں توجہ کے ساتھ ایک گالی میں بار بھی بڑی دفعہ کی تھی، پورے پاکستان میں کی تھی. آج یہ گال کرنا مزہ ہو اتنے گال کرنا مزہ ہو رہے. ان بریدتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت عشرون ومیات صف ثمانون منها من هذه الامه واربعون من سائر الامم. حضرت بریدہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل جنت کی نا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. سبحان اللہ. کچھ ساری کنیاں صفحہ 120 صفیں ہوں گی. 80 امت محمدیہ کی، 40 حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء کی امت ہوگی. 80 امت محمدیہ کی، 40 تمام انبیاء کی، باقی تمام انبیاء کی امتوں کی. تو میں کیا جیسے اس منان والے بھی معاذ اللہ مشرک ہو گئے، نام محمد سن کے انگوٹھے چومن والے بھی مشرک ہو گئے، صلاۃ و سلام قیام کرن والے بھی مشرک ہو گئے. جیسی جماعتاں بسر چکن آج وہ جماعتاں تے پوریاں نہیں کر سکتے نا جنہاں کو مینارے پاکستان دا گراؤنڈ ہی پھریا جاتا. 80 صفیں پوری کیسے ہوں گی؟ 80 صفیں پوری تب ہوں گی جب بغداد سے غوث پاک اٹھیں گے، آپ کے ساتھ کروڑوں قادری اٹھیں گے، اجمیر سے خواجہ اجمیری اٹھیں گے، آپ کے ساتھ لاکھوں کروڑوں چشتی اٹھیں گے، شیخ شہاب الدین سہروردی اٹھیں گے، آپ کے ساتھ لاکھوں کروڑوں سہروردی اٹھیں گے، حضرت مجدد الفسانی اٹھیں گے، آپ کے ساتھ لاکھوں نقشبندی اٹھیں گے، چورا شریف سے خواجہ نور محمد چراہی اٹھیں گے. چاہنا کہ بابا جی سرکار دی سٹیج تے وہ گلاں ہونیاں چاہیے نے جڑیاں قرآن و حدیث تو مستنبت نے، اور جڑیاں بابا جی سرکار کسی تبلیغ فرماندے رہے جو آپ دے عقائد و نظریات دے مطابق نے، اور جو آپ کے پیر و مرشد حضرت مجدد الفسانی تبلیغ فرماندے رہے. سبحان اللہ. مکتوبات شریف اصل فارسی میں موجود ہے. میں تھانوں تے سمجھ نہیں آنی، شاید سمجھتے ہیں علماء تے سمجھے میں عوامی لحاظ میں گل کریں. ایک مجدد پاک دی عبارت ہے نا، اے میں صرف بابا جی نو سنان واسطے لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ.
علماء تے مشائخ تے سمجھتے ہیں نا یعنی کہ اے عوامی لحاظ نال ہور گلاں کرانگا لیکن اے جڑی عبادت نے بابا جی نو سنان واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی سفر دنیا تاؤنیاں نے جدو بغداد چ غوث پاک اٹھیں گے لاکھوں کروڑوں قادری اٹھیں گے اجمیر سے خواجہ اجمیری اٹھیں گے لاکھوں کروڑوں چشتی ساتھ اٹھیں گے سرہند سے حضرت مجدد الفسانی اٹھیں گے لاکھوں کروڑوں نقشبندی اٹھیں گے شیخ شہاب الدین سہروردی اٹھیں گے لاکھوں کروڑوں سہروردی آپ کے ساتھ اٹھیں گے چورا شریف سے خواجہ نور محمد چراہی اٹھیں گے آپ کے ساتھ لاکھوں کروڑوں چراہی اٹھیں گے سلام ہندوستان کی طرف رخ فرما کر اپنی قمیض مبارک کا بٹن کھول دیتے کیا سرکار فرمانے کی سر مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہ نجد کے علاقے سے اتھوں نہ آئی نجد کے قریب سے اتھوں نہ آئی نہ اس کے بارے میں تو فرمایا ہناک السلاسل والفتن وہاں سے زلزلے اٹھیں گے وہاں پر فتنے آئیں گے وبہا یطلع کرن الشیطان وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا خوشبو ادھر سے آئی ادھر سے آئی خوشبو ادھر سے آئی ہم خوشبخت ہیں اس کا پتہ اس سے پتہ کیا چلا مراد کیا ہے کہ ہم جو ہندوستان پاکستان اس علاقے کے لوگ ہیں ان کا اسلام خوشبودار ہے سبحان اللہ آج کو جڑی سرکار نو خوشبو آئی صوفیاء فرماتے ہیں خوشبو ہے کبھی تو سرکار نے فرمایا مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو ہے پیر مہر علی شاہ گولروی کی یہ خوشبو ہے پیر جماعت علی شاہ کی یہ خوشبو ہے داتا علی حجویری کی یہ خوشبو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یہ خوشبو ہے خواجہ نور محمد سبحان اللہ مصطفیٰ توجہ ہے توجہ ہے ایتھے میں عرض کرنا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو پوچھا آپ نے فرمایا سرکار کی شان کی طرح توجہ نہ سن دے گئے ہو آپ نے درد فراق رنگیچن والے اسا ہار پرو گل پائے ہک ہک درد مہین دے اتوں سہ سکھڑے کھول کھوائے جنا دردہ میرا دل پر راضی شالا لگ جان دور سوائے غلام فرید و درد سلامت جنا بچھڑے یار شیطان بنا جنا بچھڑے یار تندور ہٹا دا بالن اسا ہاوا نام دبایا کبنا کتیاں سا پیڑے کی دم تو عشق پلے تھل لایا تاندی ہانڈی ماندہ سالن وہ تو نور سبردہ پایا غلام فرید میں ساری دینی تیرو حجے تمام یا رسول اللہ کتیاں ساڑی قدم تو ساٹے بتی ہاں وفا دی قسم خدا دی سرکار کے قدموں کی نسبت سے سنت کو اعزاز کیا ملا توجہ رکھو سرکار نے فرمایا ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها وہی محرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی جنت حرام ہے سارے نبیوں پر جب تک میں مصطفیٰ جنت میں سبحان اللہ مصنف ابن ابی شیبہ اور سرکار نے فرمایا جنت حرام ہے سارے نبیوں کی امتوں پر جب تک میرے عاشقو تم جنت کے سبحان اللہ فارسی میں بدرستے وراستے کے بہشت حرام اس پر ہما انبیاء تام آدامی کے تو نظر آئی وہ حرام اس پر امتان عیشہ تام آدامی کے امت تو نظر آئیں اللہ نے فرمایا سونے آ پکی ڈھکی گالے جنت حرام ہے سارے نبیاں تے جدوں تک تسی جنت وچ نہ ہو تسی آؤ گے باقی سارے آؤ گے جنت حرام ہے سارے نبیوں کی امتوں پر جب تک تیرے عاشق جنت میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت محمدیہ تم نمبر 1 ہو سبحان اللہ تم بھلائی والے ہو تم خیر والے ہو تم نمبر 1 ہو ہن اپنے گھرے بانا بھی چھاتی مارو کیڑا عیب ہے جڑا سنت وچ نہیں عرض کیتی مولا اٹا پیس کے مرچا وچ اے ملاون دودھ وچ پانی اے پاڑ مسجداں تو باہروں جُتیاں اے چکن تو فرمایا تسی بہترین ہو آواز آئی بندے تو ان کے اعمال کی طرف دیکھ رہا ہے میں یار کی زلفیں دابدار الشيخ ابو الخير الابطار رضي الله تعالى عنه قدمت مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقمت 5 ايام ما ذقت زواكر جتنا بھی لنگر شریف ہے نا میری طرف ہدیہ بابا جی سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ سنتے جاؤ وقال الشيخ ابو الخير الابطار رضي الله تعالى عنه قدمت مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقمت 5 ايام ما ذقت زواكر میں کیا مولوی تو کہنا نسبت کر دی کچھ نہیں کہ عبادت ہی سب کچھ ہے تو شیطان نو جنت باڑ کے وکھا یہ
عبادت ہی سب کچھ ہے، بغیر عشق رسول تو عبادت ہی سب کچھ ہے۔ تے شیطان نو جنت باڑ کے وکھا، تے سنیاں نو نسبت نے کم نہیں آنا، تے صاحب کاف دے کتے نو جنت چوں کڈ کے وکھا۔ سن کے جاؤ جلدی۔ وقال الشیخ ابو الخیر القطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقمت 5 ایام ما ذقت ذواقا۔ شیخ ابو الخیر القطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی، آپ فرماتے ہیں میں روزہ رسول پر حاضر ہوا، مدینہ پاک میں حاضر ہوا۔ فاقمت 5 ایام، میں 5 دن مدینہ پاک میں رہا۔ توجہ رکھو، ما ذقت ذواقا، میں کوئی شے نہ کھاتی نہ پیتی، میں نے کوئی شے نہ چکھی۔ فتقدمت الی القبر الشریف، میں سرکار کی قبر پاک پر آ گیا۔ وسلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ شیخ ابو الخیر فرماندے نے میں سرکار کی بارگاہ وچ آ کے ہدیہ درود و سلام پیش کیتا، آپ کے دونوں صاحبوں دونوں یاروں کی بارگاہ میں بھی سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ قلت یا رسول اللہ انا ضیفک اللیلہ وتنحیت ونمت خلف المنبر فرأیته صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن یمینہ وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن شمالہ وعلی بن ابی طالب کرم اللہ وجهه بین یدی فحرکنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال لی قم فقد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت الیہ وقبلت بین عینیہ فطاف الی رغیفا فاکلت نصفہ فانطلقت وفی یدی بل لا نصفہ۔ شیخ ابو الخیر القطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قدیم تو مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ایام، میں سرکار کے شہر پاک میں 5 دن رہا۔ ما ذقت ذواقا، میں کوئی شے نہ کھاتی نہ پیتی۔ فتقدمت الی القبر الشریف، میں سرکار کی قبر پاک پر آ گیا۔ وسلمت علی النبی، سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ وعلی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں بھی سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ وتنحیت، میں پیچھے ہٹا۔ سبحان اللہ۔ وتنحیت، پیچھے ہٹا۔ ونمت خلف المنبر، سرکار کے منبر شریف کے نیچے آ کر سو گیا۔ میں سویا، میرا مقدر جاگ اٹھا۔ جی ساری بولو، اس سے زیادہ روحانی کیف کتنے نہیں بھی آ سکتا۔ ونمت خلف المنبر، ذرا بیٹھ کے ہاتھوں بلند کر کے سبحان اللہ کو بتا کہ پتہ جلدی سمجھ آ رہی ہے۔ ونمت خلف المنبر، شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں سرکار کے منبر شریف کے نیچے سو گیا۔ فرائیتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمین ہی، حضرت صدیق اکبر حضور کی ایک جانب تھے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال ہی، حضرت عمر فاروق دوسری جانب تھے۔ علی بن ابی طالب بین یدی، حضرت علی بن ابی طالب حضور کے سامنے تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو الخیر نے 5 دن کو شیخ کھادی بھی تھی نہ، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کی تھی، عرض کی تھی یا رسول اللہ انا ضیفک اللیلہ، آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کا مہمان ہوں۔ سو گئے، سرکار خواب میں آ گئے۔ ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق، دوسری جانب حضرت عمر فاروق، سامنے حضرت علی۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں فحرکنی علی، حضرت علی نے مجھے حرکت دی تھی، ہلایا، جھنجھوڑیا، فرمایا قم، ابو الخیر کھڑا ہو جا۔ جنابی بارگاہ عرض کی تھی سے آقا تشریف لے آئے، جن کی بارگاہ میں عرض کی تھی آقا تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں فقمت الیہ، میں سرکار کی جانب اٹھا۔ وقبلت بین عینیہ، سرکار کی دونوں مبارک آنکھوں کے درمیان مجھے بوسہ دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں خواب وچ فطاف الی رغیفا، سرکار نے مجھے روٹی عطا فرمائی۔ سرکار نے خواب میں مجھے روٹی عطا فرمائی۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں فاکلت نصفہ، آدھی تو میں خواب میں ہی کھا گیا۔ وانتبہت، پھر میں اٹھا، وفی یدی واللہ نصفہ، اللہ کی قسم آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں آدھی تو میں خواب میں ہی کھا گیا، میری آنکھ کھلی، آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ یعنی سرکار دسنا چاہتے سن کہ ابو الخیر یہ منگیا ہی نہ ساڈے کولوں کہ جا ستا بھی کھانا رہے تے جاگتا بھی کھانا رہے۔ کھاٹے بھی چاہتا جہار بچوں دولت چڑھا ایمان کی کھٹ جانا، جب کوئی چند منے کر کے منہ تھکے تو سو چاندہ بلا کی کھٹ جانا۔ یاد کرتے نے جنہوں حضور صاحب پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جانا، ادھر نعرہ رسالت دا لوڑا عاشق، ادھر منکرہ دا سینہ رسالت
بار دیا کئی سسیاں بھی تھنا بلیاں طالب بہن دی داد دیا یار فرید جو رہو بڑیاں آر دیا نا بار دیا ساری وہ آر دیا نا بار دیا گھر گھر دے بھی دھما پہنا 1 بجے 3:30 اختتام کر دیں گا گھر گھر دے بھی دھما پہنا حسن راج نے جار دیا کئی ہیرا میں جھنگ کو ناول تن من جائے جو بار دیا کئی سسیاں بھی ٹھنڈا رلیاں طالب بہن کی دار دیا یار فرید جو رہو بڑیاں آر دیا نا بار دیا آر دیا نا بار دیا اچھیاں نبیاں لال کھجورا پتر جنازے سامے جس سے لال فرید دگائی او یار نظر نہ آوے گلیاں ساکو سنج دسیبر بیڑا کھامن آوے غلام فرید تو کیا وسنا جتھے یار نہ پھیرا پاوے آشکار مصطفیٰ توجہ ہے بھائی آپ توجہ رکھو بھائی آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے توجہ رکھو سمجھتے جاؤ اگر توجہ بٹ گئی سمجھ نہیں آنی آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے کہ یہ تسی سوچا ہوئے کہ انہوں مارنے سزا دینی تے موقع تے دے دیں جے دل وچ ہوئے کہ معاف کرنا تھی کی کہندے جا سوندا کل پوچھا دیا والی گل آپ کا بچہ غلطی کر کے اکیلا آئے اگر آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے توجہ رکھو بھائی آپ نے اسے سزا دینی ہو موقع پر دیتے یہ معاف کرنا ہے پھر کی کہنے جا سونجا کل پوچھا بلا تشبیہ و تمثیل دیگر انبیاء کی امتوں سے غلطیاں ہوئی عذاب آیا موقع پر سیلاب آیا موقع پر یار کی امت کی باری آئی اللہ نے فرمایا قبروں میں سو جاؤ کل میدان محشر میں پوچھیں گے قبروں میں سو جاؤ کل میدان محشر میں پوچھیں گے آپ کا بچہ غلطی کر کے اکیلا ہے مارتے ہو پیٹتے ہو سزا دیتے ہو ساتھ چچا کو یا ماموں کو لے آئے چھڑنا تیری سی پر ہون میرا بھرا آ گیا آپ کا بچہ غلطی کر کے اکیلا ہے مارتے ہو پیٹتے ہو سزا دیتے ہو ساتھ چچا کو یا ماموں کو لے آئے جو چھڑنا تیری سی پر ہون میرا بھرا آ گیا میں کیا ڈرن تے او چراہی اور ڈرن تے او کیا قصہ جو کہ کرنے جانا ہے ایسا کرنے نہیں جانا ایسا دار مصطفیٰ تھام کے جانے کیا بنا گا چھڑنا تیری سی پر ہون میرا جانا میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے بلایا مقام کعبہ کا حسین پر صاحبزادہ کی سید حسنات امیر بادشاہ صاحب آپ یہ محبتان دا نوازشان دا بڑا شکریہ کہ اے جڑی گل ہے آپ واسطے ہدیہ ہے نوید بھائی نے آکھیا کہ صاحبزادہ صاحب فرمانے نے اے گل ضرور سننی اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا مقام کعبہ کو حسین پر کعبہ کو حسین پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب والے سردار جب آپس میں صلح کرتے ہیں نا ایک ایک لیتے ہیں تیر ایک ایک لیتے ہیں کمان ایک ایک ہاتھ رکھتے ہیں تیر پر ایک ایک ہاتھ رکھتے ہیں کمان پر تو دونوں سرداران کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ تیری صلح اس کے ساتھ میری صلح جس سے تیری جنگ اس سے اوتھی استعمال کرتے ہیں جملہ کعبہ کو حسین پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے حبیب کو بلایا مقام کعبہ کو حسین پر مقام کعبہ کو حسین پر اوتھے نفل استعمال کیتا کعبہ کو حسین دا ہاذا یستملو علی عادتنا عرب والے سردار یہ جملہ اپنی عادت کے مطابق استعمال کرتے ہیں جب دو سردار آپس میں صلح کرنے لگے ایک ایک لیتے ہیں تیر ایک ایک لیتے ہیں کمان دونوں سردار ایک ایک ہاتھ رکھتے ہیں تیر تے ایک ایک ہاتھ رکھتے ہیں کمان تے یہ مطلب کہ جدے نال تیری صلح ہو دے نال میری صلح جدے نال تیری جنگ ہو دے نال میری جنگ ہو جس سے تیری صلح اس سے میری صلح جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ اللہ نے سونے نو بلایا کعبہ کو حسین تے آواز رکھو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اے رسول صلح تمہاری ہوگی امان ہماری ہوگی تیر تمہارا ہوگا کمان ہماری ہوگی کلمہ تمہارا ہوگا کلام ہمارا ہوگا امت تمہاری ہوگی امام ہمارا ہوگا اے رسول تیرے نطق میں میری گفتار ہے تیری رفتار میں میرا کردار ہے میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے یعنی میرا قرآن تیری تعبیر کے ساتھ ہے جو قرآن میں صورت ہے وہ میدان میں تیری سیرت ہے جو تیری سیرت ہے وہ عین بصیرت ہے اے رسول میرا کرم تیرے جمال میں ہے میرا غضب تیرے جلال میں ہے میرا ادب تیرے کمال میں ہے میرا سوچ تیری راہوں میں ہے میری منزل تیری راہوں میں ہے میری رحمت تیری باہوں میں ہے اے رسول سجدہ میرا آستانہ تیرا ہاتھ تیرا خزانہ میرا جنت میری پروانہ تیرا یاری تیری جنازہ
جمال میں ہے، میرا غضب تیرے جلال میں ہے، میرا ادب تیرے کمال میں ہے، میرا سوچ تیری آہوں میں ہے، میری منزل تیری راہوں میں ہے، میری رحمت تیری باہوں میں ہے۔ اے رسول، سجدہ میرا، آستانہ تیرا، ہاتھ تیرا، خزانہ میرا، جنت میری، پروانہ تیرا، یاری تیرا۔